اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بڑا ولی ہو یا بڑا عالم ہو یا عابد ہو، ہر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بیدار رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنے سونڈ کو انسان کے قلب کے سوراخ میں داخل کرتا ہے اور غلط قسم کے وساوس دل میں ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، اس کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو شیطان اپنا ڈنک باہر نکال لیتا ہے اور پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آدمی غافل ہو اور میں اپنا کام شروع کروں۔ تو جب بھی انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رکھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب انسان کی زبان ذکر میں مشغول رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہوگی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، نیز اس کی شریعت پر چلنا آسان ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے، بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، نہایت ہی باعزت مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں انسان سے زیادہ محترم اور بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر اور عصر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے تسبیح پڑھے اور دعا مانگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ راز ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ایمان والے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اور مقصد میرا آپ کو ایک بات سمجھانے کی ہے کہ انسان غافل جب ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھنے کی ضرورت ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا بندے کا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھنا کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ قریب اس کے شیطان رہتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام حضرت شیخ نوری پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم تھے۔ ہزاروں ان کے مریدین اور شاگرد تھے۔ کسی معاملے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بات ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ نوری، اپنے دل سے علم کا غرور نکال دو۔ آدمی جتنا زیادہ پڑھا لکھا رہتا ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور گمراہی کے راستے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے پاس علم اور عمل آ جاتا ہے تو گمراہی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ شیخ نوری کو ایک اپنے علم پر غرور تھا، تکبر تھا، اور
شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نوری یاد رکھو کہ علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ تعلق مع اللہ ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ باتیں بیان فرما رہے تھے تو شیخ نوری ان باتوں کو سن کر چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور حضرت نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے انسان کو۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وضو کرنے بیٹھے، خادم پانی ڈال رہا ہے اور حضرت صرف ہاتھ دھو رہے ہیں اور کسی چیز میں مستغرق اور منہمک ہے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے کشف عطا کیا تھا، ایک لوٹا پانی کا ختم ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو زور سے پھینکا اور یہ کہا کہ کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور پھر کہا کہ الحمدللہ میں وضو بناتا ہوں۔ پھر خادم نے بعد میں معلوم کیا، حضرت عجیب چیز دیکھی ہے، آپ وضو فرما رہے تھے اور کئی لوٹے پانی کے میں ڈالتا رہا، آپ نے کئی لوٹوں میں آپ نے ہاتھ دھوتے رہے، اور پھر بعد میں آپ نے اس طرح سے بھی کیا اور زور سے پانی بھی پھینکا اور کہا کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، کہہ دو، آخر وجہ کیا تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، توجہ کے ساتھ سننا، کہ شیخ نوری کا اس وقت میں آخری وقت تھا، موت کی سختی کا عالم تھا، اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اور وہ ان کے پاس آیا، شیخ نوری کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ نوری تمہیں اپنے علم پر بہت گھمنڈ ہے، بہت ناز ہے، تم بہت تکبر کرتے ہو، بہت بھروسہ رکھتے ہو، بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو شیخ نوری نے ایک دلیل پیش کی، پھر دوسری دلیل پیش کی، پھر تیسری دلیل پیش کی، یہاں تک کہ 360 دلائل پیش کیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ لیکن شیطان بہت بڑا عالم ہے، بہت پڑھا لکھا، لیکن اس نے اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانا، اس کے علم کو، اس کی بڑائی کو اور اس کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو شیخ نوری پریشان، 360 دلائل تمام رد کر دیے شیطان نے۔ اب مختصر سا وقت بچا تھا موت کا کہ ابھی سانس نکلنے والے تھے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو آواز پہنچائی تھی، جو آواز نکالی تھی وضو کے دوران کہ کہہ دو بغیر میں کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو اس آواز کو اللہ رب العزت نے شیخ نوری کے کانوں تک پہنچا دی، اور پھر کہا اے نوری کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ شیخ نوری نے یہ آواز سننے کے بعد شیطان ملعون کو کہا اے مردود، اے شیطان ملعون، یاد رکھو کہ میں کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ آخری وقت تک انسان کو اپنی اصلاح کی فکر رہنی چاہیے۔ آدمی کا یہ سمجھ لینا بیکار ہے کہ میں بہت نماز پڑھ رہا ہوں، بہت تسبیح پڑھ رہا ہوں، بہت تہجد گزار ہوں، میرے بہت سارے مرید اور بہت سارے شاگرد ہیں۔ انسان کو ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر رہنی چاہیے۔
دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ عزیز ساتھیوں، جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں گے تو اصلاح ہوگی۔ اگر ہمیں بخار ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جانا پڑے گا، تب جا کر ہمارے بخار کو سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا بخار نہیں اتر رہا ہے، کئی دن سے چل رہا ہے مسلسل، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ آپ اپنا چیک اپ کرا لیجئے، خون ٹیسٹ کرا لیجئے، جانچ کرا لیجئے، تاکہ آپ کی رپورٹ میں آپ کی بیماری کا پتہ چل سکے، معلوم کر سکے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کون سی بیماری ہے۔ جب جھانکیں گے، دیکھیں گے، فکر کریں گے تو وہ بیماری بھی دور ہوگی، اور جب ہم دیکھنے کے نہیں تو کس طریقے سے دور ہوگی۔ دوسری بات کہ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، تو مثال دی کہ ڈاکٹر جانچ کے لیے کہتا ہے، تو دوسری بات یہ کہ اپنے علماء سے جڑ جاؤ، اور اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے علماء سے تعلق جوڑ لو اور ان سے اس بیماری کا بتلاؤ کہ میں فلاں چوری کرتا ہوں، فلاں غلط کام کرتا ہوں، فلاں نافرمانی کرتا ہوں، حضرت کس طریقے سے چھٹیں گی؟ تو وہ بتلائیں گے آپ کو سیدھا راستہ، اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آئے گی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔